ناظرین، آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے ایک خط لکھا۔ اب خط میں کیا تھا، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز کے حوالے سے اور NFC ایوارڈ کے تحت ہوئی، جس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ایجنڈا نہیں تھا، تو جس وجہ سے محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کو خط لکھا۔ اور اب اس خط میں کیا تھا ہم اینالسٹ سے جانیں گے، ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بلوچستان میں موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک چل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں پروپیگنڈا کمپین چل رہا ہے، پراکسیز چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایران اور امریکہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظاہر شاہ شیرازی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ پہلے تو یہ ڈسکس کریں گے سر کہ یہ جو محمود خان اچکزئی نے خط لکھا وزیر اعظم کو، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اس خط میں کیا تھا اور کیا کہا گیا؟ ان کے صحت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک موقف ہے، اور جیسے کہ محمود خان اچکزئی اسمبلی کے اندر بھی بات کرتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کے حوالے سے حکومت کو اپنا رویہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے مرکزی حکومت سے، اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب کا جو آنکھ کا آپریشن ہوا، پھر بانی پی ٹی آئی کی زوجہ کے فیملی ممبرز ان سے ملے، جو حالات ان کو بتائے گئے کہ شاید ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہے، اور جو ٹریٹمنٹ ہے وہ شاید فیملی کی کنسلٹیشن سے ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں دیکھیں، ایک نیا ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے کہ کل آپ یہ بات تو اب تمام لوگ مانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ایک سیاسی قیدی ہیں، چاہے ان کو عدالت نے سزا دی ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی، ان کی رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جو ان کو جیل مینول کے مطابق سہولیات میسر ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے اگر لوگ کہیں کہ جی ہم قید میں رہے ہیں تو رہے ہیں، لیکن بہت سارے سیاسی لیڈر اسپتالوں میں زندگی گزارتے رہے، انجوائے کرتے رہے، پھر باہر چلے گئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو، بے شک وہ جس جرم کی بھی سزا بھگت رہے ہیں یا جس جرم کے اوپر بھی وہ جیل میں ہے، اگر اس قسم کے پیٹرن پہ جائیں گے تو کل یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک سمبولیکلی میرے خیال میں ٹینشن کم کرنے کے لیے ضرور ایک وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے بانی پی ٹی آئی کے فیملی کو، ان کے وکیلوں کو، ان کے رشتہ داروں کو ملنے دیں، اور ان کو جو ٹریٹمنٹ اگر اسپتال کے اندر ایڈمیشن کی ضرورت ہے تو انہیں بھجوایا جانا چاہیے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ اہم جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، جو ملے ہیں وزیر اعظم سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ہم ایک بات کرتے رہے ہیں کہ حکومت، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت، اور خاص طور پر تحریک انصاف کے درمیان کوئی اگر ریکنسلیشن ہوتی ہے تو اس میں وزیر اعلیٰ جو اس وقت کے ہیں سہیل افریدی، وہ ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ونڈر بوائے پی ٹی آئی اور PMLN کے اختلافات دور کرنے کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے دیکھا ہے ملاقات کے اندر ساری باتیں ہوئیں، عمران خان بھی ڈسکس ہوئے، ان کی بیماریاں بھی ڈسکس ہوئیں، ان کے علاج کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ان کی رہائی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی۔ ہو نہیں سکتا کیونکہ تحریک انصاف کا لیڈر بات شروع کرتا ہے تحریک انصاف کے بانی سے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو بینگ اے ینگسٹر اور ایک ان نون مطلب فیملی، ان نون پولیٹیکل ہیرارکی کے اندر آپ نے ایک ینگسٹر کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنایا، تو اس نے یہ بات ضرور کی ہے، لیکن باہر آ کے اس نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے اندر کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی۔ اب یہ باقی جو ہے نا، جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز شروع ہوئیں صوبائی اور مرکزی حکومت کے درمیان، وہ شاید ایک اچھائی کی طرف ہے، خاص طور پر ٹیررزم کے حوالے سے جو آپس میں ایک ریکنسلیٹری بات ہوئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ
پھر ایک نیریٹو نیشنل بنے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک بلوچستان لائک سچویشن پیدا ہو کہ وہاں لوگ شاید یہ تاثر دیں کہ عام عوام جو ہے حکومت کے خلاف ہے. تو اچھا ہے کہ ایک ٹیررزم کے اوپر، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اوپر صوبائی اور مرکزی حکومت کا بیانیہ اب ایک ہوگا. باقی آپ ان کے ملاقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ان کو ریکویسٹ آئی تھی، جبکہ وفاقی حکومت کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت. تو یہ ملاقات تو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پر ہوئی، جبکہ NFC ایوارڈ کے تحت. دیکھیں میرے خیال میں آپ اگر کچھ عرصہ پہلے کی طرف جائیں تو 2 ہفتے پہلے ایک خط لکھا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، اور خود لکھا تھا کہ صوبے کے یہ مسائل ہیں. NFC کا مسئلہ ہے، نیٹ ہائیڈرل پروفٹ کا ہے، آئل اینڈ گیس کی رائلٹی ہے، پانی کے مسائل ہیں، جو صوبے کا مرج ڈسٹرکٹس کے حوالے سے پرسنٹیج ہے اس میں اضافے کی بات ہے. تو یہ خط لکھا گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے پرائم منسٹر نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، چاہے چیف منسٹر خود گئے ہیں، ایک اچھا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پولرائزیشن کا ماحول ختم ہو، پیش رفت اچھی ہے. اور اگر اس پہ یہ قائم رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پھر بیان بازی نہیں کرتے. اور اس کے بعد ایک اچھا انیشیٹو کیا ہوا، دیکھیں صوبہ اس وقت بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہے. وزیر اعظم تمام پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کا انیشیٹو کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے فوراً جو ہے وہ احسن اقبال اور پھر فیڈرل جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے صوبائی جو ایڈوائزر ہیں فائنانس کے مزمل اسلم کے ساتھ بات چیت کی اور ایشورنس دی کہ صوبے کے جو ریونیو کے مسائل ہیں، جو فنڈنگ کے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا گلہ تھا، جو ایک بہانہ کہہ لیں صوبائی حکومت کا کہ جی فنڈز نہیں ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم لڑ نہیں سکتے، متاثرین کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، تو پیسے اب آ رہے ہیں تو آئیں گے تو ایک اچھا تاثر ہے. لیکن اگر آپ اس ماحول کو دوبارہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے، فروری 8 آگے آ رہا ہے، صرف 4 دن رہ گئے ہیں، تو وہ پہیا جام حوالے سے بھی بہت کنسرن ہے کہ 8 فروری کو آیا ان ملاقات کے بعد. دیکھیں میرے خیال ملاقات کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے، پروٹیسٹ انہوں نے کرنی ہے. انہوں نے پہیا جام کا جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ کی ہے. باقی تو کوئی مجھے ایسی موومنٹ نظر نہیں آتی کہ ہڑتال کے بعد یہ کوئی بہت بڑا اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کریں گے. دیکھیں اڈیالہ جیل کا جو قیدی ہے اس کی رہائی ممکن ہوگی انلیس عدالتیں ان کو رہا کریں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریکنسیلیشن ہوگی، پیچ اپ ہوگا، تو تب بات ہوگی اور پھر وہ اس وقت کی بات ہے. لیکن ایک اچھا جسچر یہ ہے کہ بینگ اے چیف ایگزیکٹو انہوں نے صوبے کے لوگوں کی جو بار بار ڈیمانڈز آ رہی تھیں کہ آپ صوبے کے مسائل کو دیکھیں. بانی PTI کے لیے آپ کے پاس پارٹی لیڈرشپ ہے، وہ جائے. لیکن ایک چیز ہے، آپ دیکھ لیں اس وقت جو سوشل میڈیا انبرائڈل سوشل میڈیا بریگیڈ ہے PTI کا، وہ کانسٹنٹلی وزیر اعلیٰ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی شہباز گل ہو گیا، عادل راجہ ہو گیا، باقی اس طرح کے ایسے لوگ جو کہ شاید یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور مرکزی حکومت کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کریں، تو اس وقت وزیر اعلیٰ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کیا، انہوں نے بانی PTI کی رہائی کے اوپر کمپرومائز کیا. دیکھیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کا رول بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ایک صوبے کے کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کا ہے. باقی تحریک انصاف کی اپنی پارٹی موجود ہے، آپ کے پاس جنید اکبر صاحب ہیں، آپ کے ساتھ مرکز میں باقی پارٹی لیڈرشپ ہے، وہ پروٹیسٹ کریں، وہ حکومت کے خلاف مظاہرے کریں، وہ احتجاج کریں، ان کو کرنا چاہیے، وہ کیوں نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب تلوار اٹھا کے لے کے جائیں گے اور لوگوں کے سر قلم کر کے بانی PTI کو گھوڑے پہ بٹھا کے لے آئیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ایک آپ مطلب تصوراتی اور تخیلاتی دنیا ہے. اور باقی ایک مشورہ اور ہے، جو لوگ امریکی شہری ہیں، جو برطانوی شہری ہیں، جو کینیڈین شہری ہیں، انہوں نے پاکستان کا دکھ کب سے ہے، مطلب پاکستان کا دکھ نہیں ہے ان کو، وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کو، ان کے بچے باہر، ان کی فیملیز باہر. ہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیول نیشنل کو پاکستان کی پولیٹکس کے اندر اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں بیوروکریٹس اور صوبائی اسمبلی کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران ڈیول نیشنلز نہیں ہونے چاہیے. شخص وہ پاکستان کا حاکم ہونا چاہیے جس کا جو کہتے ہیں جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جو بریگیڈ ہے باہر بیٹھی ہوئی، یہ ہماری محبت میں یہ سب کچھ نہیں کر رہے، ان کے اپنے ایجنڈے ہیں. اور اب آپ دیکھیں جیفری ایپسٹن کے بعد تو میرے خیال میں رنگ برنگی قسم کے ابھی آپ کو ایجنڈے نظر آئیں گے. تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو کس نے ہائر کیا اور وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل سر، آئیں گے تھوڑا KP کے جو صورتحال چل رہا ہے، آج لکی مروت میں اٹیکس ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. مختلف اضلاع میں یا مختلف علاقوں میں
جو اٹیکس ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ایک پروپیگنڈا کمپین چل رہا ہے، یعنی کہ پراکسیز کی طرف سے. دیکھیں میرے خیال میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں یا قبائلی جو سابقہ ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان دونوں جگہ پہ ایک بہت بڑی پراکسی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس میں ویسٹرن بارڈر کو باقاعدہ افغان طالبان رجیم کی مرضی سے استعمال کیا جا رہا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی، کالعدم ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر اور آئی ایس کے اور دوسرے دہشت گرد یہاں پہ ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ دوسرا بلوچستان کا معاملہ جو ہے بہت سیریس اس لیے کہ باقاعدہ اس وقت امریکہ کے اندر موساد اور سی آئی اے کے جو نیکسس ہے اس میں را بھی انوالو ہے. آپ نے دیکھا مودی سرکار اور امریکہ کے درمیان کیسے جو ہے آپ نے ابھی بزنس ڈیلز کی باتیں کی، ابھی جو ہے کوپریشن کی باتیں کی، اوپر سے وہ ہمیں تھپکیاں دے رہے ہیں کہ ریئر ارتھ منرل اور ڈیلز کر رہے ہیں وہ انڈینز کے ساتھ. تو دیکھیں اس وقت باقاعدہ بلوچستان کے حوالے سے ایک ڈیسک بنا، میرا کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اسپیسیفکلی کوشش کر رہی ہے کہ بلوچستان کی آزادی کی بات کیجیے. تو بلوچستان کے کتنے اضلاع ایسے ہیں؟ 4 5 6 8 اضلاع، مطلب ہے 50 سے 60% پاپولیشن تو پختون ہے. ٹھیک ہے، جو قبائل ہیں وہ میرے خیال میں سارے تو بلوچ نہیں ہیں، ایک لمیٹڈ ایریا ہے. کیا گوادر میں بلوچ بستے ہیں، کوئٹہ میں بلوچ بستے ہیں. جو بلوچ شہر ہیں وہاں پہ اگر اس قسم کے معاملات ہونے تو ان لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں جس طریقے سے ایران کے اندر ایک رجیم چینج کی بات کی تھی، بلوچستان کے اندر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے کہ امریکہ، موساد، امریکہ کے اندر کچھ ایلیمنٹس، اگر امریکی حکومت نہیں، اور اب تو آپ ان سے بھی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ یہی کچھ کر رہے ہیں. موساد اوپنلی ایک پورا سیل آپریٹ کر دی ہے بلوچستان کے اندر، خاص طور پر ایرانین بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کے اندر پراکسی جنگ، بی ایل اے، بی آر اے، مجید بریگیڈ، بشیر زیب، ان سب کو انڈائریکٹلی جو سپورٹ کی جا رہی ہے وہ اسی لیے کہ بلوچستان، دونوں بلوچستان کے اندر ٹرموائل ہو اور ایک آزاد بلوچستان بنایا جائے. اچھا سر، انڈائریکٹلی تو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ کیسے کرتے ہیں؟ فنڈنگ آپ کے پاس دیکھیں سینٹرل ایشین مارکیٹس ہیں، وہاں پہ موساد کے بھی اڈے ہیں، وہاں پہ اسرائیلی انفلوئنس ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس وقت اس میں ہم بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں، یو اے ای ہے، قطر ہے اور باقی دوسری جو یہاں پہ ریاستیں ہیں وہ کس کی اعلی کار ہیں، وہاں پہ کیوں اتنی بڑی زائنسٹ لابی کی انویسٹمنٹ ہے. تو یہاں پہ جو زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو راک ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے ایران کا بیڑا غرق کیا تھا ایران اسرائیل جنگ کے دوران، تو اس طریقے سے کردستان کا ایک ایسا انہوں نے ایک دیکھیں عراق میں کردستان کا جو پیچ پیدا کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ وہیں سے آپ ایران کے اندر جو ہے وہ ٹارگیٹنگ کر سکتے تھے. بلوچستان کے اندر بلوچستان ایک ایسا خطہ بنایا جا رہا ہے جس میں پاکستان اور ایران دونوں کو ڈیسٹیبلائز کیا جانا ہے. یہ پلان کا حصہ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو اس میں اب کیا دوسری رائے ہے؟ میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ ان لوگوں کا نام کھل کے لیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یو اے ای کو بھی بڑا کلیئر میسج ہو کہ آپ جو چیزیں کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر سے روکنا چاہیے. کیونکہ آپ یہ بتائیں کہ کراچی 1980 کی دہائی میں سب سے ڈیولپڈ شہر تھا. یہ کہا جا رہا تھا کہ 30 سال بعد 2010-15 میں یہ جو ہے نا دنیا کے بڑے کاروباری شہروں میں اس کا شمار ہوگا. تو کیوں نہیں ہے؟ اور آپ دوسری طرف دیکھیں کہ جو مڈل ایسٹرن صحرا تھے وہ آباد ہو گئے. وہاں پہ زائنسٹ کا، یہودیوں کا، یہودی تو میں نہیں کہوں گا، جو زائنسٹ لابی ہے ایک خاص جو کہ تمام دنیا کے اوپر اپنی حکومت انڈائریکٹلی کر رہی ہے، چاہے وہ فوڈ مافیا ہے، چاہے وہ اسلحہ مافیا ہے، چاہے وہ میڈیسن مافیا ہے. اس سب مافیا کو 6-7 مافیا کو 7-8 بڑے خاندان کنٹرول کرتے ہیں جو کہ اسٹیبلشڈلی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ زائنسٹ فیملیز ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امریکن اسکالرز کہہ رہے ہیں، امریکن ریسرچ انسٹیٹیوٹس کہہ رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جیفری ایپسٹن کے معاملات ہیں، آپ دیکھیں کون کون سے لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے. تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انٹرنیشنل سازش شامل نہیں ہے. بہت بڑی سازش ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے ان سادہ لوگوں کو بلیک میل کر کے، انویسٹیگیٹ کر کے ان کی برین سائزنگ کی، اور دوسرا پاکستان کے خلاف ایک نفرت کا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان اکاؤنٹ سے کیا جا رہا ہے جو کہ امریکہ، کینیڈا، مڈل ایسٹرن ممالک، انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کرنا چاہیے
اور یہاں پہ جو مقامی سردار ہیں, جو لیڈرز ہیں, کل دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بلوچ سرداروں کے حلقے میں ان کی مرضی کے خلاف جلسہ نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے, ٹریول نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تو پاکستان کے ساتھ بات کریں نا. ہاں, اگر ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے شہروں میں وہ اپنی ریاستیں بنانا چاہتے ہیں, ان کا مطلب ہے. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ یہ سرداروں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلوچستان کے جو سردار ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ بی ایل اے کے لیے وہ بہت دعائیں کر رہے ہیں. بدبختی ہے ان کی کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں, جب اقتدار میں ہوتے ہیں, جب یہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, گورنر ہوتے ہیں, اسپیکر ہوتے ہیں, تو بلوچستان کے اندر سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. نواب اکبر بگٹی کے زمانے میں سب کچھ ٹھیک تھا. بالکل. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ سلوشن ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ شاید بلوچستان کے اندر بھی نمائندہ حکومت نہیں ہے, تو بے شک آپ ان سرداروں کو لے آئیں, ان کو ہی حکومت دے دیں. لیکن پھر یہ حکومتوں سے بھتے مانگتے ہیں اپنے ٹرائبس کے نام پہ. تو کیا یہ واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں؟ یہ صرف پاکستان میں اقتدار کے بھوکے ہیں. سوال یہ دیکھیں, میرے خیال میں پاکستان کی ریاستی غلطیاں آپ کہہ لیں یا ایڈمنسٹریٹو غلطیاں ہیں, ان کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. جو بلوچستان کے لوگ ہیں, خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, ان کے ریسورسز میں ان کا باقاعدہ حصہ ہونا چاہیے. ان کے لیے مراعات ہونی چاہیے, گورننس کے ایشوز حل ہونے چاہیے, وہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اور اس میں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بڑا سیریسلی سوچنا ہوگا, کیونکہ اگر بلوچستان لائک سچویشن خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے, اسپوریڈک حملے اپنی جگہ پہ, لیکن اگر یہاں بھی لوگ اس قسم کے معاملات کریں تو کیا ہوگا؟ سوچنا یہ چاہیے کہ دونوں ریسورسز سے بھرے ہوئے صوبے ہیں. پنجاب کے اندر کوئی ریسورسز نہیں ہے, انرجی ریسورسز نہیں ہے. ایل این جی پلانٹس آپ نے لگا لیے, نہ تو ہائیڈل پرافٹ کے معاملات ہیں, نہ وہاں پہ بجلی ریسورسز دوسرے طریقے سے پیدا کی جا سکتی ہے. انڈسٹری وہاں پہ ضرور لگائی گئی ہے, لیبر چیپ ہماری یوز ہوتی ہے, انرجی ہماری یوز ہوتی ہے. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے تمام ملک کو ڈیولپ کرنا ہے. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو رولرز ہیں ان کو سوچنا یہ چاہیے, اسلام آباد کی اینک اتار کے پاکستان کی اینک لگائیں, بلوچستان کے مسائل کو حل کریں. گورننس کے ایشو ہیں, ایجوکیشن کے ایشو ہیں, وہاں پہ لوگ جو ناراض ہیں ان کو ریکنسائل کریں. اور مقامی لیڈرز جو ہیں, سردار ہیں یا جو بھی وڈیرے ہیں, اب آپ کا سسٹم اس قسم کا, آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. پنجاب میں بھی تو آپ کر رہے ہیں نا. پنجاب میں کیا عام لوگ الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں آتے ہیں کہ وہی وڈیرے ہیں, وہی چودھری ہیں, وہی نواب ہیں, وہی خانوادے ہیں, کوئی پیر ہے, کوئی سید ہے, اور یہی لوگ انفلوئنشل لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کی اکائی کو یکجا رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں. ہاں, دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, آپ ان کے خلاف فل فلیج ایکشن لیں. اور ان کے خلاف نہیں جو یہاں پہ آزاد پاکستان کے نام کے اوپر بیٹھے ہوئے پاکستانی شناختی کارڈ رکھتے ہیں, پاسپورٹ رکھتے ہیں, اور وہ سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی جو دہشت گرد ہیں. میرے خیال میں ان سپورٹرز, فائنینسرز, فیسیلیٹیٹرز اور سمپیتھائزرز کو آپ اپنے نیشنل ایکشن پلان کے انڈر ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. تو تب آپ جا کے ایک ریکنسائلڈ اور ایک کلیکٹیو پالیسی کے اوپر آئیں گے جس سے پاکستان کی سالمیت مضبوط ہوگی. یہ آپ کا وقت کی ضرورت ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. سر, ایک رپورٹ سامنے آیا افغانستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. یہ تاجکستان دی ٹائمز آف سینٹرل ایشین کی طرف سے یہ رپورٹ آیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ افغانستان صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. جیسے کہ ہم ریسنٹلی اس پر بہت سارے پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں, لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بہت سے شواہد جو ہے وہ عالمی برادری کو رکھے, لیکن آج تک کوئی لائحہ عمل سامنے نہیں آیا. تو دیکھیے, عالمی برادری کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ آپ کے ساتھ چاہیے یہ تھا کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا وار آن ٹیرر, پھر پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا ان وار آن القاعدہ, پھر پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا, یہاں سے یہ سب چیزیں ہوئیں, اس کو لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کیا. آج جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, تو یہ اسی کا فال آؤٹ ہے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیں ڈچ کیا. افغان ریفیوجیز 40-50 لاکھ لیگل ان لیگل ہمارے ذمہ ڈال دیے. امریکن اسلحہ جو $7.2 بلین سے زائد کا اسلحہ ہے, وہ کابل, کندہار اور مزار شریف کی مارکیٹوں میں عام بک رہا ہے, جس میں ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ اوپنلی خرید سکتے ہیں. چند ڈالر سے لے کر ہزاروں ڈالرز کا اسلحہ موجود ہے. پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر تمام امریکن اسلحہ موجود ہے اور آسانی سے آپ کو اویلیبل ہے پیسوں کے اوپر. ابھی آپ نے جو دہشت گرد مارے جو بلوچستان لبریشن آرمی کے
دہشت گرد تنظیم BLA ہم کہیں گے, لبریشن آرمی نہیں بلکہ BLA ایک دہشت گرد تنظیم ہے, انٹرنیشنلی اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے. اس کے دہشت گردوں کے پاس جو اسلحہ نکلا وہ کون سا تھا؟ وہ امریکن تھا. بالکل. وہ کہاں سے آیا ان کے پاس؟ یہ افغان اسلحہ ہی ہے. اور کچھ ایک بات ضرور رکھیں, اس میں بہت سارے انڈین میڈ ویپنز ہیں اور اس میں بہت سارے اسرائیلی ویپنز بھی ہیں اور وہ گیجٹس بھی ہیں. تو یہ تو تمام ملک آپ کے خلاف بڑا اوپن لڑ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں آپ کے خلاف جو انٹرنیشنل دو بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں, نام لینا چاہیے, ہمارے ISPR نے بھی اس کو کنڈیم کیا, BBC اور الجزیرہ, وہ BLA کو BRA کو ان کو علیحدگی پسند کہتے ہیں. ہم نے تو ان کو دہشت گرد نہیں قرار دیا, یونائٹڈ نیشنز نے قرار دیا. تو میرے خیال میں ایک ڈوزیئر ان کو بھی دینا چاہیے اور ان پہ بین لگانا چاہیے. دیکھیں BBC آؤٹ لیٹ ہے ایک برٹش گورنمنٹ کا, اور الجزیرہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی فنڈڈ بائی را اینڈ موساد اینڈ الاٹ آف ادر دوز ہاسٹائل ایجنسیز. اور آپ ان کے دیکھیں ان کے ایڈیٹرز کون ہیں, انڈین اوریجن کے ہیں, اسرائیلی اوریجن کے ہیں, زائنسٹ اوریجن کے ہیں, جو کہ ایک پروپیگنڈا وار میں, آپ نے جو پروپیگنڈا وار کی بات کی, وہ آپ کے ایون کنونشنل ٹی وی چینلز آبجیکٹیوٹی کے نام پہ جو یہ بات کریں. ان کو جانا چاہیے نا غزہ میں جو کچھ ہوا, بالکل ابھی جو کچھ امریکہ کرتا رہا ہے ایران کے خلاف, کیا انہوں نے رپورٹ کیا؟ یہی سر آپ اس حوالے سے بھی بتائیں. تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں انٹرنیشنلی آپ کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے نا, وہ پیسے کی بھی جنگ ہے, اسلحے کی بھی جنگ ہے, میڈیا وار بھی ہے, پھر آپ کے خلاف ہاسٹائل جو ISK اور دوسرے دہشت گرد گروپ تمام دنیا سے لا کے افغانستان کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے پاکستان کو ان اے لانگر ٹرم ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. دیکھیں پاکستان کے ایکسٹرنل چیلنجز بہت زیادہ ہیں, لیکن پاکستان الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے پاس ایک طاقتور فوج ہے, لوگ تو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ فوج ایسا فیج ایسا, لیکن آپ مانیں گے کہ اگر آج آپ نیوکلیر پاور نہ ہوتے, آج کی 7-8 لاکھ آپ کی فوج آرمی ٹرینڈ نہ ہوتی, تو آپ کا حال بھی وینزویلا والا ہوتا, آپ کا حال بھی سیریا والا ہوتا, آپ کا حال بھی جو ہے وہ ایجپٹ والا ہوتا, آپ کا حال بھی جو ہے وہ عراق والا ہوتا. ایران نے کیوں ریزسٹ کیا؟ وہاں ایک نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ہے ٹو فائٹ زائنزم اور اسرائیل اور امریکہ. ٹھیک ہے, پاکستان کے خلاف ان کی بدماشی اس لیے نہیں چلتی کہ آپ کے پاس ایک طاقت ہے, عوام کی بھی ہے, فوج کی بھی ہے, اور نیوکلیر پاور بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندرونی طور پہ فائنینشلی ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, آپ کے انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پھر جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں جیسے سو کالڈ بلوچستان کے اندر, پھر قبائلی علاقوں کے اندر PTM کی شکل میں, TTP کی شکل میں, BLA کی شکل میں, BRA کی شکل میں, دہشت گرد تنظیموں کو آؤٹ آف وے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ اوپنلی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں, ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. اور یہاں میں اب تو مجھے یہ بھی خطرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کو بڑا سیریسلی ان تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ اگر موساد تمام دنیا کے لیڈرز کو, چاہے وہ برطانیہ کے تھے, امریکہ کے تھے, کینیڈا کے تھے, امریکی ٹاپ جو پریزیڈنٹ لیول کے لوگ تھے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے وہ جیفری ایپسٹن جیسے کردار کریٹ کر سکتا ہے, تو پاکستان اور افغانستان کے بارڈروں کے اوپر اور بلوچستان کے اندر کیا آپ کیسے کریکٹرز نظر نہیں آئیں گے؟ یہ تو ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اور اب تو دیکھیں آگے مزید جب چیزیں کھلیں گی تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر رجیم چینج کے لیے یہ لوگ جو زائنسٹ لابی کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اس کو بڑا اوپنلی ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا, اور ان کرداروں کو آپ نے بے نقاب بھی کرنا ہوگا, چاہے وہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں, چاہے مذہبی جماعتوں کے اندر ہیں, چاہے آپ کے بیوروکریٹک سرکلز کے اندر ہیں, اور ایون آپ کا جو بہت بڑا سو کالڈ UN سسٹم ہے اور NGO سیکٹر ہے, آپ نے اس کی بھی اوور ہالنگ کرنی ہوگی. میرے خیال میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا سر, ہمارے پاس ٹائم بھی چونکہ کم ہے, آپ نے بتایا کہ پاکستان کو یہ سیریس لینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کوئی واضح اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں میرا اسٹریٹجی تو بڑی واضح ہے. آپ نے دہشت گردی کے خلاف ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی رکھنی ہوگی. آپ نے جو میڈیا وار ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑا سیریسلی اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی. آپ کے ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر کے اوپر جو خطرات ہیں, ہندوستان اور را کا جو نیکسس ہے جو افغان طالبان رجیم کے ساتھ مل کے آپ کے ویسٹرن بارڈر کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے تھرو کلدم, TTP, BLA اور ایسے گروپس, ان کا آپ نے جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا. میرے خیال میں یہ جو جنگ اس دفعہ ہے نا, یہ بڑے ایک ایکٹیو موڈ میں جانی چاہیے. آپ نے ونس فار آل اس مسئلے کا حل کرنا ہے.
باتوں سے کہانی ختم نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے بات چیت کریں تو ریکنسائل کریں. یہ لوگ آپ کی ریاست کو نہیں مانتے, آپ کے جھنڈے کو نہیں مانتے, آپ کے قانون کو نہیں مانتے. تو میرے خیال میں واضح پالیسی ہونی چاہیے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو نیشنل الیکشن پلان کے اندر ان کا ایک کنسنسس تھا, اگر اب بھی کوئی اعتراض ہے تو اسمبلی کا فورم موجود ہے, آپ اس کو ریکنسائل کریں, آپ ایک نئے نیشنل الیکشن پلان پہ جائیں. آپ کیا چاہتے ہیں, کیا پالیسی ہونی چاہیے, کلیکٹیو پالیسی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں اداروں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا, ایک دوسرے کو رسپانسبل ٹھہرانا صرف اور صرف اپنی سیاست کے لیے, اس سے یہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا. اور آپ اگر کوئی بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو یو ہیو دا فورمز, آپ اس فورم سے بیٹھیں, یہ باتیں کریں. بہت شکریہ ظاہر صاحب انالیسس دینے کے لیے. ناظرین, اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.